بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیرت ہے تم سوئٹزرلینڈ جیسے آزاد حیال ملک کی رہنے والی ایسی بات سوچ رہی ہو جو مشرق میں رہنے والی سالیہ کے ذہن میں بھی نہیں آئی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، میں اب مشرق کی بیٹی ہوں سمجھے، اس لیے آئندہ ایسی بات منہ سے نہ نکالنا۔ بہرحال میں تمہیں بتا دوں کہ میں نے طریقہ تو سالیہ والا ہی استعمال کیا، لیکن اس کے حکم میں کھڑے ہو کر سامنے سے نہیں، یہ ذرا زیادہ مشکل ہے۔ اس لیے میں نے جب سالیہ سے سیکھا تو اس کو اس انداز میں استعمال کرنے کی مشق کی۔ جولیا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، گڈ شو جولیا، تمہاری اس بات نے تمہاری قدر میرے دل میں اور بڑھا دی ہے، لیکن تم نے اسے ہلاک کیوں کیا؟ میں نے اسے اس بیگ میں موجود مشین کے بارے میں پوچھ گچھ کرنی تھی، عمران نے کہا۔ اس انداز میں بس یہی ایک خامی ہے کہ اس کا شکار ہلاک ہو جاتا ہے، جولیا نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس انداز کو استعمال کرنے والی خاتون کے شوہر کو مغربی انداز اپنانا پڑے گا، ورنہ ہر وقت خطرے میں رہے گا۔ عمران نے بیگ اٹھا کر واپس مڑتے ہوئے کہا، مغربی انداز کیا مطلب؟ جولیا نے اس کے پیچھے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، ہمارے مشرق میں مردوں اور عورتوں کے چلنے کا یہی انداز ہے۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ اس انداز میں ہم چل رہے ہیں، یعنی مرد آگے اور عورت پیچھے، جبکہ مغرب میں عورت آگے چلتی ہے اور مرد اس کے پیچھے۔ آپ دیکھو کسی بھی وقت تم میرے عقب سے تبتی طریقہ استعمال کر کے میرا خاتمہ بالخیر کر سکتی ہو، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ویسے تمہاری فطرت دیکھ کر تو میرا یہی دل چاہتا ہے، لیکن بہرحال چھوڑو، یہ بتاؤ کہ اب تم نے کیا کرنا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے لیبارٹری کی طرف توجہ دینی چاہیے، جولیا نے بات کرتے کرتے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ وہ یہاں سے واپس گئے بھی اس لیے ہیں کہ انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ ہم نے یہاں یقیناً میکارٹو سے لیبارٹری کے بارے میں معلومات حاصل کی ہوں گی۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہمیں اس سے پہلے فون کال ٹیپ سن کر ہی سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ یہ فاکر بہرحال بلیک تھنڈر کا ٹاپ ایجنٹ ہے، میں نے یقیناً وہاں پر کوئی جدید ترین چیکنگ مشینری استعمال کی ہوگی، اس لیے ہمارا وہاں سیدھے چلے جانا ہمارے لیے موت کا پھندا بھی بن سکتا ہے۔ اب ہمیں ہر حالت میں اس فاکر کو کور کر کے اس سے یہ معلومات حاصل کرنا ہوں گی، عمران نے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ اس دوران برآمدے میں پہنچ چکے تھے، کیا رزلٹ رہا؟ پتہ چل گیا اس رہائش گاہ کا؟ صفدر نے کہا۔ ہاں، جولیا نے اسے اگلوا لیا، عمران نے کہا۔ پھر جولیا کا بتایا ہوا طریقہ بتا دیا گیا۔ پھر چلو وہاں ریڈ کریں، اب انہیں مزید ڈھیل دینا حماقت ہوگی، تنویر نے فوراً ہی کہا۔ میں اس مشین کی تکنیک راز سے سمجھ کر اسے استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ چونکہ ہلاک ہو چکا ہے اور اس کی تکنیک سمجھنے کے لیے کافی وقت چاہیے، جبکہ فاکر اور فرانڈو رالف اور اس کے ساتھیوں کے جلد واپس نہ پہنچنے پر الرٹ ہو جائیں گے۔ اس لیے اب یہی صورتحال باقی ہے کہ ہم واقعی پوری تیز رفتاری سے ان پر ریڈ کر دیں، عمران نے کہا۔ لیکن مسئلہ کاروں کا ہے، کار تو باہر موجود ہے لیکن ہماری تعداد زیادہ ہے، صفدر نے کہا۔ تم 4 افراد اس میں سوار ہو کر وہاں کالونی پہنچو، ہم باقی 3 افراد بس کے ذریعے پہنچ جائیں گے۔ یہاں ضروری اسلحہ موجود ہے، وہ تم لے لینا، خیال رکھنا میرے وہاں پہنچنے تک تم نے حرکت میں نہیں آنا، کیونکہ میں نے اس فاکر سے معلومات حاصل کرنی ہے، اس نے یقیناً کوئی نہ کوئی اور جدید مشین وہاں ہمیں ٹریپ کرنے کے لیے استعمال کر لی ہوگی، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، آپ نے اسپیشل سپلائی والا جو سلسلہ لیبارٹری تک پہنچنے کے لیے ذہن میں بنایا تھا، اس کا کیا ہوگا؟ صفدر نے پوچھا۔ ان لوگوں کے ریڈ کرنے سے پہلے میں واقعی اسے استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن اب ایسا سوچنا بھی حماقت ہے۔ فاکر نے لامحالہ وہاں سب کو الرٹ کر دیا ہوگا اور اس ٹاپو پر اور اس کے گرد اور ریکس کلب میں بھی ایسی مشینی نصب کرا دی ہوگی جو ہمیں ایک بار ہمارے خلیوں کی وجہ سے شناخت کر لے گی، عمران نے جواب دیا۔ لیکن ہم اس پر ماس میک اپ بھی تو کر سکتے ہیں، جولیا نے کہا۔ نہیں، یہ تو میری اپنی جان ہے کہ وہ خصوصی میک اپ تھا جس سے ہماری زندگیاں بچا لیں، ورنہ ہم جس طرح بے بس چوہوں کی طرح پکڑے گئے تھے، اس طرح بے بس چوہوں کی طرح بے ہوشی کے عالم میں مارے جاتے۔ جدید ترین مشینری سے ماس میک اپ ہمیں نہیں بچا سکتا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، آپ جولیا، سالیہ اور تنویر سمیت کار میں چلے جائیں، میں کیپٹن شکیل اور ہاور کے ساتھ بس میں آؤں گا، صفدر نے کہا۔ نہیں، میں اس کار کو کم سے کم استعمال کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کسی چیکنگ مشینری میں فیڈ ہو اور راستے میں پڑنے والی مارکیٹ سے میں نے ایک خصوصی ہتھیار خریدنا ہے، کیونکہ فاکر سے نمٹنے کے بعد ہمیں فوری لیبارٹری پر ریڈ کرنا ہوگا، عمران نے کہا۔ تو پھر اس کار کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں، ہم سبھی بسوں میں چلے جاتے ہیں، جولیا نے کہا۔ ٹھیک ہے، ہاور اور کیپٹن شکیل میرے ساتھ آ جائیں، ہم راستے میں ڈراپ ہو جائیں گے، باقی سیدھے آگے چلے جانا، لیکن ہر طرح سے محتاط رہنا، عمران نے کہا۔ لیکن ہم نے وہاں اکٹھے کہاں ہونا ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ گاسپر کالونی کے بس اسٹاپ کے ارد گرد رہنا، عمران نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ فاکر اور فرانڈو دونوں اپنے ہیڈ کوارٹر کے آفس میں موجود تھے۔ فاکر مسلسل اسپیشل ٹرانسمیٹر پر کالنگ کر کے لیبارٹری کے انچارج ڈاکٹر ڈارک اور اسٹاگر ٹاپو پر ایکریمن نیوی کے انچارج کمانڈر اسٹار کو ہدایات دینے پر مصروف تھا، جبکہ فرانڈو خاموش بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد فاکر نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ تم خاموش ہو، کیا بات ہے؟ فاکر نے فرانڈو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ لوگ آخر ہاتھ کیوں نہیں آ رہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔
کہ وہ مجھے کور کرنے کے لیے وہاں چھپنے کی بجائے آخر یہ لوگ پوائنٹ سے تو کیا لٹل ٹاور کالونی سے ہی کیوں باہر چلے گئے؟ فرانڈو نے کہا، یہ عمران واقعی شیطانی روح ہے، اسے نہ جانے کیسے پہلے ہر بات کا پتہ چلا جاتا ہے۔ بہرحال اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب یہ ہر صورت میں لیبارٹری پر ریڈ کریں گے اور وہاں سے بچ کر نہ جا سکیں گے۔ فاخر نے کہا، بوس ہمیں وہاں اپنا اڈا بنانا چاہیے، ہم یہاں ہیڈ کوارٹر میں بیٹھنے کے لیے تو نہیں آئے۔ فرانڈو نے کہا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہاں اڈا بنائیں، ریکس کلب یا اسٹاگر ٹاپو پر؟ فاخر نے پوچھا، آپ رالف اور ایک آدمی میں اسٹاگر ٹاپو کو کور کریں، میں باقی آدمی کے ساتھ ریکس کلب کو کور کرتا ہوں، فرانڈو نے جواب دیا۔ اور اگر یہ کسی اور طرف سے وہاں پہنچ گئے تو پھر؟ فاخر نے کہا، اور کس طرف سے جا سکتے ہیں آپ بتائیے، اور تو کوئی راستہ ہی نہیں۔ فرانڈو نے کہا، راستہ نہ ہو تو بنایا جا سکتا ہے، البتہ ہمیں یہاں ہر لحاظ سے الرٹ اور محتاط رہنا ہوگا۔ میں نے پہلے ہیلی کاپٹر ایکریمین نیوی سے منگوا لیا ہے اور دونوں جگہوں پر اور ریکس کلب کی اوپری طرف سمندر میں بھی ماسٹر کمپیوٹر کی رینج بڑھوا دی ہے اور ان کے چہروں کی فیڈنگ وہاں کرا دی ہے، اس لیے اب یہ کسی بھی طرف سے جائیں فوراً مارک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد انہیں کلب کے اندر یا اسٹاگر ٹاپو پر شکار کر لینا مشکل نہ ہوگا، باقی اگر یہ کسی بھی طرف سے رینج میں داخل ہوئے تو ہم آسانی سے انہیں ٹریس کر لیں گے۔ فاخر نے کہا، باس میں خود ان کا شکار کرنا چاہتا ہوں، اس لیے ایسا ممکن ہے کہ ہم ہیلی کاپٹر پر سوار ہو کر اسٹاگر پہنچ جائیں، وہاں سے ہم آسانی سے انہیں کنٹرول کر لیں گے۔ فرانڈو نے کہا، لیکن اگر یہ ریکس کلب پہنچ گئے تو پھر؟ فاخر نے کہا، ریکس کلب سے یہ لوگ لیبارٹری میں تو کسی صورت بھی داخل نہیں ہو سکتے، باہر سے لیبارٹری تباہ نہیں ہو سکتی، اس لیے اگر یہ وہاں مارک ہو گئے تو ریکس کلب کا گروپ انہیں شکار کر لے گا، اور اگر یہ نہ بھی کر سکے گا تب بھی بہرحال یہ اس سے ہٹ کر کسی نہ کسی انداز میں آگے بڑھیں گے تو ہم ان پر جھپٹ پڑیں گے۔ فرانڈو نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو پھر ایسے ہی صحیح۔ گروپ کے آدمی ابھی تک واپس نہیں آئے، فاخر نے کہا، رالف کو تو اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ فرانڈو نے کہا تو فاخر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد اسپیشل ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی آواز سنائی تھی تو فاخر نے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، ہیلی کاپٹر پائلٹ رابنسن کالنگ اوور، ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ یس فاخر، اٹینڈنگ یو اوور، فاخر نے جواب دیا۔ سر حکم کے مطابق ہیلی کاپٹر گاسپر کالونی کے اوپر پہنچ چکا ہے، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اچھا، ہم تمہیں ڈراپ لائن دیتے ہیں، اوور اینڈ آل، فاخر نے کہا تو فرانڈو اٹھ کھڑا ہوا اور تیز قدم اٹھاتا آفس سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آ گیا۔ باس رالف اور اس کے ساتھ ہی نہیں آئے، اتنی دیر تو نہیں لگنی چاہیے، فرانڈو نے کہا۔ انہیں پوائنٹ 3 پر کال کیا ہے تم نے؟ فاخر نے کہا، جی ہاں، وہاں سے کوئی رسپانس نہیں مل رہا۔ فرانڈو نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ وہ وہاں سے روانہ ہو چکے ہیں، کچھ دیر انتظار کر لو، فاخر نے کہا تو فرانڈو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پائلٹ کہاں ہے؟ فاخر نے پوچھا۔ وہاں ہیلی کاپٹر کے پاس موجود ہے، میں نے اسے کہہ دیا کہ ہم نے اسٹاگر ٹاپو پر پہنچنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس لیے اب ہم فوری واپس جائیں گے، فرانڈو نے کہا تو فاخر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور فرانڈو مڑ کر واپس چلا گیا۔ اس کے چہرے پر اضطراب اور بے چینی کے تاثرات نمایاں تھے۔ فاخر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے سائڈ ریک سے شراب کی بوتل اٹھائی اور اسے کھول کر منہ سے لگا لیا، پھر اس نے تقریباً آدھی بوتل ختم کی تھی کہ فرانڈو ایک بار پھر اندر داخل ہوا۔ بوس ہم ہیلی کاپٹر پر پوائنٹ 3 پر چلے جاتے ہیں، وہاں کوئی بھی کال اٹینڈ نہیں کر رہا اور اتنی دیر میں تو رات کو یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ میری چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو چکی ہے، فرانڈو نے کہا۔ او ہاں، واقعی کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے چلو، اگر اس دوران وہ یہاں پہنچ گئے تو ہم وہاں سے کال کر کے یہاں سے معلوم کر لیں گے، فاخر نے کہا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ ہیلی کاپٹر پر سوار لٹل ٹاور کالونی کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہاں کیا گڑبڑ ہو سکتی ہے، فرانڈو نے کہا۔ ان حالات میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، فاخر نے مختصر سا جواب دیا تو فرانڈو خاموش ہو گیا۔ ہیلی کاپٹر چند لمحوں بعد ہی لٹل ٹاور کالونی پہنچ گیا۔ ارے رالف کی کار تو پوائنٹ 3 کے باہر موجود ہے، فاخر نے جو نائٹ ٹیلیسکوپ سے نیچے دیکھ رہا تھا چونک کر انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ او پھر وہ کہاں جا سکتے ہیں، فرانڈو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا تو فاخر نے پائلٹ کو کوٹھی کے اندر محسوس جگہ پر ہیلی کاپٹر اتارنے کی ہدایات دینا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد چھوٹا ہیلی کاپٹر کوٹھی کے اندر ایک کھلی جگہ پر اتر گیا تو فاخر اور فرانڈو تیزی سے باہر نکل آئے۔ کوٹھی پر خاموشی طاری تھی، وہ تیزی سے اندر داخل ہوئے اور دوسرے لمحے وہ ایک کمرے میں موجود اپنے گروپ کے 2 آدمیوں کی لاشیں دیکھ کر بے احتیاط اچھل پڑے۔ ان دونوں کی گردنیں توڑ کر انہیں ہلاک کیا گیا تھا اور چند لمحوں بعد جب ان کے سامنے رالف اور چوتھے ساتھی کی لاشیں بھی آ گئیں تو ان کے چہرے دیکھنے والے ہو گئے۔ ویری بیڈ، اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ یہیں چھپے ہوئے تھے، E61 انہیں چیک نہیں کر سکا۔ ویری بیڈ، فاخر نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے باس، ایسا تو ممکن ہی نہیں، اور ہم بھی تو یہاں رہے تھے، وہ ہماری موجودگی میں بھی تو حملہ کر سکتے تھے۔ فرانڈو نے کہا، سوائے رالف کے باقی ساتھیوں کو بے ہوشی کے دوران گردنیں توڑ کر ہلاک کیا گیا ہے۔ رالف کی بھی گردن توڑی گئی ہے لیکن وہ کرسی پر بندھا ہوا ہے، بہرحال سارا گروپ ہی انہوں نے ختم کر دیا، فاخر نے کہا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ E61 مشین اور اس کا بیگ بھی انہیں اندر پڑا ہوا مل گیا۔ فرانڈو نے 2 بیگ اٹھا لیے اور پھر وہ جیسے ہی بیرونی برآمدے میں پہنچا، فاخر سائڈ گلی سے تیز قدم اٹھاتا ہوا سامنے آ گیا۔ یہ لوگ واقعی شیطان کی روحیں ہیں، انہوں نے E61 مشین کو بھی ڈاج دے دیا۔ آؤ میں تمہیں دکھاؤں کہ کہاں چھپے رہے تھے یہ لوگ۔
فاقر نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے واپس مڑ گیا اور فرانڈو اس کے پیچھے چلتا ہوا سائڈ گلی پار کر کے اوپری طرف پہنچ گیا۔ یہ دیکھو، یہ تھی وہ جگہ جہاں وہ چھپے ہوئے تھے، گٹر کے اندر، اور E6 مشین زیر زمین چیکنگ نہیں کرتی، زیر زمین۔ اوکے، فاقر نے گٹر کی دہانے کے قریب علیحدہ پڑے ہوئے ڈھکن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن انہیں کیسے پیشگی علم ہو گیا کہ ہم E6 مشین استعمال کریں گے؟ فرانڈو نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ یہ شیطان کی روحیں ہیں، فاقر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ اس سے پہلے بھی اس گٹر کے ذریعے ہی اندر آئے ہوں گے، کیونکہ میگاٹو نے میرے حکم پر جہاں ریڈ الرٹ کر رکھا تھا، ویسے تو یہ کسی صورت میں اندر پہنچ ہی نہ سکتے تھے۔ فرانڈو نے کہا، ہاں یقیناً ایسا ہی لگتا ہے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ ہم دونوں کے جانے کے بعد انہوں نے باہر نکل کر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کی، ورنہ ہم دونوں بھی رالف اور اس کے ساتھیوں کی طرح ان کے ہاتھوں ختم ہو چکے ہوتے۔ بہرحال آؤ، اب ان سے فائنل فائٹ وہیں لیبارٹری میں ہی ہوگی، فاقر نے کہا تو فرانڈو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہیلی کاپٹر انہیں لے کر اسٹاگر ٹاپو کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ بہت رات سے انہوں نے یقیناً ہمارے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں معلوم کر لیا ہوگا، فرانڈو نے کہا۔ یقیناً، اور اب یہ لوگ وہیں پہنچیں گے۔ بہرحال اب چھوڑو، اب وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب فائنل فائٹ ہوگی اور ایسی ہوگی کہ ان کی روحیں قیامت تک اپنے انجام پر ماتم کرتی رہیں گی، فاقر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو فرانڈو نے اس انداز میں سر ہلایا جیسے وہ مطمئن ہو گیا ہو کہ واقعی دشمن کا انجام یہی ہوگا، کیونکہ وہ فاقر کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا کہ جب وہ اس انداز اور اس لہجے میں بات کرتا ہے تو پھر وہ اپنے دشمنوں پر واقعی قہر بن کر ٹوٹ پڑتا ہے۔ عمران جب اپنے ساتھیوں سمیت گاسپر کالونی کے بس اسٹاپ پر بس سے اترا اور بس کے آگے بڑھ جانے کے بعد وہ ابھی ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ اسے دور سے ایک درخت کے ساتھ کھڑے ہوئے صفدر نے ہاتھ لہرا کر اشارہ کیا تو عمران اپنے ساتھیوں سمیت اس طرف کو بڑھ گیا۔ تنویر نے ہاتھ میں ایک بیگ اٹھا رکھا تھا۔ عمران صاحب، میرا خیال ہے کہ آپ لیٹ ہو گئے ہیں، صفدر نے عمران کے قریب آ کر کہا، لیکن تنویر تو میرے ساتھ تھا۔ عمران نے چونک کر کہا تو صفدر کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ بھی عمران کی بات کا مطلب نہیں سمجھ سکا۔ کیا مطلب؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ لیٹ تو تب ہوتا جب تنویر یہاں موجود ہوتا اور تم نے اس دوران خطبہ نکاح یاد کر لیا ہوتا اور میری عدم موجودگی میں تنویر کام دکھا چکا ہوتا، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تو صفدر بے احتیاط ہنس پڑا۔ مس جولیا یہاں قریب موجود نہیں، ورنہ وہ آپ کو جواب دیتی۔ بہرحال آپ واقعی لیٹ ہو گئے ہیں اور آپ نے ہمیں کارروائی کرنے سے چونکہ روک دیا، اس لیے ہم بھی صرف تماشا دیکھتے رہے، صفدر نے کہا۔ وہ دونوں ایک سائڈ پر کھڑے تھے جبکہ باقی ساتھی علیحدہ ہو کر پھر رہے تھے۔ عمران کے ساتھ بس سے اترنے والے اس کے ساتھی بھی عمران کے پیچھے صفدر کی طرف آنے کی بجائے ادھر ادھر ہو گئے تھے تاکہ انہیں اکٹھے دیکھ کر پہچانا نہ جا سکے۔ کیا ہوا ہے، کچھ بتاؤ گے بھی صحیح، یا صرف میرے لیٹ ہو جانے کا مرثیہ ہی پڑھتے رہو گے؟ عمران نے کہا۔ ایکریمن نیوی کا ایک چھوٹا ہیلی کاپٹر اس کوٹھی سے اڑا جس کو فاقر کا ہیڈ کوارٹر بتایا گیا، اور میں نے فرانڈو کی جھلک اس ہیلی کاپٹر کے اندر دیکھی ہے، صفدر نے کہا۔ تو عمران بے احتیاط اچھل پڑا، اور پھر تو ہم واقعی لیٹ ہو گئے، لیکن یہ ہیلی کاپٹر کس طرف گیا ہے؟ عمران نے کہا۔ تو صفدر نے ہاتھ اٹھا کر ایک طرف اشارہ کیا۔ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ پنچھی اڑ گئے، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ یقیناً پہلے لٹل ٹاور کالونی گئے ہوں گے، کیونکہ جس سمت کا تم نے اشارہ کیا لٹل ٹاور کالونی اسی طرف ہے، کیونکہ رالف اور اس کے ساتھی واپس نہ پہنچے ہوں گے اور نہ وہاں سے کوئی فون کال اٹینڈ کر رہا ہوگا، اس لیے اب وہ چیکنگ کے لیے وہاں گئے ہوں گے، عمران نے کہا۔ اور پھر تو وہ واپس یہیں آئیں گے، صفدر نے کہا۔ نہیں، بلکہ شاید وہ وہیں سے سیدھے اسٹاگر ٹاپو چلے جائیں۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے ہمارے غائب ہو جانے کے بعد یہی فیصلہ کیا ہوگا کہ وہ یہاں رہنے کی بجائے لیبارٹری کے گرد رہیں، کیونکہ ہم نے بہرحال وہاں پہنچنا ہے، اور اب جبکہ بقول ان کے ہمیں لیبارٹری کے بارے میں میکارٹے سے معلومات مل چکی ہیں، تو اب ہمارا ٹارگٹ وہ خود نہیں بلکہ لیبارٹری ہوگا، اور لیبارٹری کے گرد دو اسپاٹ ہو سکتے ہیں، ایک ریکس کلب اور دوسرا اسٹاگر ٹاپو۔ اس ایکریمن ہیلی کاپٹر کا مطلب ہے کہ انہوں نے اسٹاگر ٹاپو کو اپنا اڈا بنانے کا فیصلہ کیا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ اسٹاگر ٹاپو پر جانا تو خودکشی کے مترادف ہے، اس لیے اب یہی ہو سکتا ہے کہ ہم ریکس کلب جائیں، لیکن ان لوگوں کی طرف سے ریکس کلب کو نظر انداز کرنے کا مطلب یہی ہے کہ انہیں مکمل اطمینان ہے کہ ہم کسی صورت بھی وہاں سے لیبارٹری میں داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے واقعی ہمارا وہاں جانا ہی فضول ہے، عمران نے جواب دیا۔ بات تو آپ کی درست ہے، لیکن بہرحال مشن تو مکمل کرنا ہے، صفدر نے کہا۔ صرف میں نے ہی مکمل نہیں کرنا، تم لوگوں نے بھی مکمل کرنا ہے، اس لیے تم بھی میرے ساتھ مل کر سوچو۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ 1 سے 2 بھلے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، آپ کے طاقتور ترین ذہن کی موجودگی میں ہمارے ذہن تو بچوں جیسے رہ جاتے ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم واقعی نئے پیدا ہوئے ہوں، ورنہ عام حالات میں ہمارے ذہن واقعی کام کرتے ہیں۔ ویسے مجھے وہ مثال یاد آتی ہے کہ برگد کے درخت کے نیچے چھوٹے درخت پنپ ہی نہیں سکتے، کچھ یہی خیال ہمارا ہے، صفدر نے اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ بہرحال اس ہیڈ کوارٹر میں چلو، شاید وہاں سے کچھ معلوم ہو جائے،
عمران نے کہا تو صفدر سر ہلاتا ہوا مڑا اور اس طرف کو بڑھنے لگا جدھر اس کے باقی ساتھی موجود تھے، جبکہ عمران سڑک پار کر کے آگے بڑھ گیا۔ جب وہ مطلوبہ کوٹھی کے سامنے پہنچا تو اس نے پہلے تو چاروں طرف گھوم کر پوری کوٹھی کا جائزہ لیا۔ گھومتے ہوئے وہ جب واپس سامنے کی روح پر آیا تو اس کے سارے ساتھی بکھرے ہوئے انداز میں وہاں موجود تھے۔ اگبی طرف سے دیوار پھیلان کر اندر جانا ہوگا۔ عمران نے صفدر سے کہا جو تنویر اور ہاور کے ساتھ سڑک پر اس کوٹھی والی سمت میں تھا، جبکہ باقی ساتھی سڑک کی دوسری طرف درختوں کی اوٹ میں موجود تھے۔ میں جا کر دروازہ کھولتا ہوں، صفدر نے کہا اور تیزی سے سائڈ گلی کے اندر چلا گیا، جبکہ عمران اس طرح ٹہلتا ہوا آگے بڑھ گیا جیسے وہ چہل قدمی کے لیے نکلا ہو۔ دوسرے ساتھی بھی ادھر ادھر ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب عمران واپس مڑ کر کوٹھی کے سامنے پہنچا تو پھاٹک کی چھوٹی کھڑکی کھلی اور صفدر کا چہرہ نظر آیا تو عمران نے مڑ کر اپنا ہاتھ محسوس انداز میں سر پر پھیر کر سارے ساتھیوں کو اندر آنے کا اشارہ کیا، پھر وہ خود بھی اندر داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ایک کر کے اس کے سارے ساتھی اندر داخل ہو چکے تھے۔ ہم نے سرسری طور پر اس کوٹھی کی تلاش لینی کیونکہ رالف کی موت کے بعد فاکن اور فرانڈو یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ ہم وہاں سے یہاں آنے کے لیے نکلے ہوں، لیکن کیونکہ انہیں رالف کی لاش جس حالت میں ملے گی اس سے وہ سمجھ جائیں گے کہ ہم نے اس سے یہاں کے بارے میں معلومات حاصل کی ہوں گی، اور پھر مڑ کر ہم جہاں آئیں گے پھر ہم وہاں سے واپسی پر ہیلی کاپٹر سے کوئی میزائل فائر کر کے پوری کوٹھی ہی اڑا دیں۔ عمران نے وہاں رک کر سارے ساتھیوں سے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر ان سب نے مل کر کوٹھی کی تلاشی لینا شروع کر دی، جبکہ ہاور اور صالح دونوں سامنے اور اگبی طرف برآمدوں میں کھڑے ہو کر ہیلی کاپٹر کو چیک کرنے کے لیے وہاں موجود رہے، لیکن پوری کوٹھی کی تلاشی لینے کے باوجود انہیں وہاں لیبارٹری کے بارے میں کوئی ایسی چیز نہ مل سکی جس کی وجہ سے وہ لیبارٹری کو تباہ کرنے کا کوئی نیا راستہ تلاش کر سکتے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب بیرونی برآمدے میں اکٹھے ہو گئے۔ ہیلی کاپٹر آ رہا ہے، ہیلی کاپٹر آ رہا ہے، اچانک جولیا نے چیخ کر کہا تو ان سب کی نظریں بے احتیاط اس طرف کو اٹھ گئیں جدھر جولیا دیکھ رہی تھی۔ وہ واقعی دور سے لیکن کافی بلندی پر ایک چھوٹا ہیلی کاپٹر آتا دکھائی دینے لگا۔ ستونوں کی اوٹ لے لو، یہ شاید پہلے یہاں کا جائزہ لیں گے، عمران نے کہا، اور وہ سب عمران کی ہدایت کے مطابق تیزی سے اوٹ میں ہو گئے۔ ہیلی کاپٹر اب کافی قریب آ چکا تھا، اس کی رفتار بھی آہستہ تھی۔ پھر اس نے واقعی کوٹھی کے اوپر اور ارد گرد چکر لگایا اور پھر اس کی آواز دور جاتی سنائی دینے لگی اور پھر آہستہ آہستہ معدوم ہوتی چلی گئی۔ وہ کافی دیر تک اوٹ میں ہی رہے کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ یہ لوگ پھر واپس نہ آ جائیں، لیکن جب کافی دیر گزر گئی اور ہیلی کاپٹر کی آواز دوبارہ سنائی نہ دی تو عمران اوٹ سے باہر آ گئے۔ اس کے باہر آتے ہی اس کے سارے ساتھی بھی باہر آ گئے۔ عمران صاحب اب یہ کوٹھی محفوظ ہو چکی ہے، صفدر نے کہا، ابھی وہ لوگ سٹاگر ٹاپو جائے پہنچ کر جہاں ٹرانسمیٹر یا فون کال کریں گے اس کے بعد انہیں اطمینان ہو تو ہو۔ عمران نے کہا تو پھر اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں کسی لانچ کے ذریعے سٹاگر ٹاپو پہنچنا چاہیے کیونکہ وہاں سے ہی ہم لیبارٹری میں داخل ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو میرے خیال میں اور کوئی راستہ ہی نہیں۔ صفدر نے کہا، ہم کسی صورت بھی سٹاگر ٹاپو نہیں پہنچ سکتے، وہاں انتہائی سخت حفاظتی انتظامات ہوں گے، ہمارے پاس کوئی ہیلی کاپٹر بھی نہیں۔ اگر یہ ہیلی کاپٹر جہاں اترتا تو ہم پھر شاید ہمیں سہولت مل جاتی، لیکن اب وہ لانچ یا جہاز کو دور سے ہی اڑا دیں گے اور آبدوز ہمارے ہاتھ نہیں آ سکتی، اس لیے ہمیں لیبارٹری پہنچنے کا کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈنا پڑے گا جس کی طرف ان لوگوں کا خیال ہی نہ جا سکے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، عمران صاحب ہمیں ریکس کلب کی طرف سے معاملات کو آگے بڑھانا ہوگا، کیپٹن شیل نے کہا، لیکن اگر ہم ریکس کلب سے لیبارٹری کو کسی بھی انداز میں نقصان پہنچا سکتے تو یہ لوگ لامحالہ اسے چھوڑ کر کبھی سٹاگر ٹاپو پر نہ جاتے۔ عمران نے کہا، عمران صاحب یہ بات تو طے ہے کہ لیبارٹری ریکس کلب کے نیچے ہے، گو اس کا راستہ سٹاگر ٹاپو کی طرف سے رکھا گیا ہے، لیکن انہیں تازہ ہوا کے حصوں کے لیے لامحالہ ریکس کلب میں ایسے انتظامات کرنے پڑے ہوں گے، ہم انہیں ٹریس کر کے ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کیپٹن شیل نے کہا، نہیں، اقبی طرف کھلا سمندر ہے اور تازہ ہوا کے لیے اقبی طرف سے بھی راستے بنائے جا سکتے ہیں، اگر ہم وہاں گئے تو وہاں کوئی نہ کوئی جدید ریز ہمارا استقبال کرنے کے لیے تیار ہوں گی۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، اگر ریکس کلب پر سپر میگا پاور بموں کی کافی تعداد بیک وقت فائر کر دی جائے تو کیا لیبارٹری تباہ نہیں ہو سکتی؟ تنویر نے کہا، نہیں، یقیناً اس لیبارٹری کی چھت ایسی بنائی گئی ہوگی کہ جسے کسی صورت بھی نہ توڑا جا سکتا ہوگا۔ عمران نے کہا، تمہارے اندر یہی عادت ہے کہ تم مضبوط پہلے سے ہی سب کچھ فرض کر لیتے ہو، پھر اس پر بزید ہو جاتے ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو جیسا تم سوچ رہے ہو، سب لوگ تمہاری طرح کی سوچ کے حامل نہیں ہوا کرتے۔ جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا، سب لوگوں میں تنویر کا شمار بھی ہے یا نہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، جولیا درست کہہ رہی ہے، ہمیں واقعی ریکس کلب جانا چاہیے، وہاں پہنچ کر خود ہی کوئی نہ کوئی کلیو تلاش کر لیا جائے گا۔ تنویر نے کسی اور کے بولنے سے پہلے ہی جولیا کی حمایت میں بات کرتے ہوئے کہا، مطلب یہی ہوا کہ تنویر بھی سب لوگوں میں شامل ہے، اس سے اب میں اکیلا ہی عقل مند رہ گیا ہوں، اور کہا یہی جاتا ہے کہ جہاں کوئی عقل مند اکیلا ہو تو پھر اسے اپنی عقل کو لپیٹ کر اپنی جیب میں رکھ لینا چاہیے، ورنہ اکیلے اسے ہی احمق قرار دے دیا جائے گا۔ چنانچہ ٹھیک ہے، چلو ریکس کلب، لیکن اب یہ بات سن لو کہ وہاں پہنچ کر ہم نے پورے ریکس کلب پر اپنا قبضہ کرنا ہے، اس لیے وہاں ہمارے علاوہ اور کسی کو زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ عمران نے یکلوت
منہ بناتے ہوئے کہا، ارے نہیں، نہ جانے وہاں کتنے لوگ ہوں گے، اس طرح بے شمار بے گناہ لوگ مارے جا سکتے ہیں۔ ہم وہاں کے مینیجر کو سنبھال کر اسے کلب بند کرنے کا اعلان کرا دیں گے اور اس کے بعد ریس کلب پر قبضہ کر لیں گے، جولیا نے کہا۔ ہاں عمران صاحب، یہ بہتر تجویز ہے۔ صفدر نے بھی جولیا کی حمایت کر دی اور پھر باری باری سب نے، حتیٰ کہ ہاور نے بھی جولیا کی حمایت کی تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ واقعی اکیلا عقل مند کچھ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے آؤ چلیں، عمران نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور سب بے اختیار مسکرا دیے۔